میر صادق، میر غلام علی لنگڑا، میر قمر الدین خان اور میر پورنیا، یہ 4 لوگ تھے جو گوروں سے گٹھ جوڑ کر چکے تھے۔ ان میں جو پورنیا تھا وہ وزیر خزانہ تھا۔ سلطان فتح علی خان ٹیپو کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ میر صادق نے سارا نقشہ گوروں کو فراہم کر دیا تھا اور پھر 1799 میں سرنگا پٹم میں جب بالکل فوج سر پہ آ پہنچی تو سلطان فتح علی خان ٹیپو کو پتہ چلا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ دروازے کھول دیے گئے اور گورے وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ سلطان 7 کلو اور 400 گرام کی تلوار کے ساتھ عقاب کی طرح جھپٹ رہا تھا دشمنوں پہ، لیکن وہ چاروں طرف سے گھر گیا۔ سلطان کے بہت سارے دوست فرانسیسی تھے، فرینچ تھے، وہ سلطان کی فوج کو تربیت دیتے تھے۔ اسی وقت آواز گونجی کہ قلعے کے پیچھے تنخواہیں مل رہی ہیں، اور پھر آپ ہمارا مسئلہ جانتے ہیں، جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا پہ آئے آدھی سے زیادہ فوج وہ تنخواہ لینے چلی گئی۔ یہ بھی پلان کا حصہ تھا۔ اب تو فتح علی خان ٹیپو کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ اصل چکر کیا ہے۔ لڑتے لڑتے ایک فرینچ افسر وہ سلطان کے قریب جاتا ہے اور سلطان کو کہتا ہے کہ ابھی آپ نکل جائیں، مجھے ایک ایسے دروازے کا پتہ ہے جہاں پر دباؤ کم ہے، آپ وہاں سے نکلیں اور پھر لوگوں کو اکٹھا کریں، فوج کو اکٹھا کریں اور دوبارہ مقابلہ کریں۔ سلطان نے تلوار لہراتے ہوئے جواب دیا کہ میں اگر یہاں سے نکل گیا تو مجھے یہ بتاؤ کہ تاریخ میرے بارے میں کیا لکھے گی۔ تو فرینچ چپ کر گیا، وہ تو یہ باتیں نہیں جانتے تھے، اور وہیں پہ فتح علی خان ٹیپو نے کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ صرف کہا نہیں تھا، فتح علی خان نے یہ ثابت کیا۔ سلطان کو گھیر گھار کے شہید کر دیا گیا۔ اب سلطان کا جسم جو ہے وہ سامنے پڑا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، خون کی وجہ سے تلوار جم گئی ہے ہاتھ میں، اور قریب کوئی نہیں جاتا۔ بڑے بڑے سورما وہ قریب نہیں جاتے کہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہاں پہ بھی مسلمان کام آئے۔ میر صادق اور کمپنی نے کہا کہ وہ مر چکا ہے، وہ سلطان کے قریب گئے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ سلطان کی لاش کو باہر جو ایک گندگی کا ڈھیر تھا وہاں پہ پھینک دیا گیا، اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دن اس طرح ٹوٹ کے بادل برسے میسور پہ کہ لگتا تھا کہ آسمان جو ہے وہ چھما چھم رو رہا ہے۔ بہرحال سلطان دفن ہوئے، میسور پہ قبضہ ہو گیا۔ پھر جو گن پہ پھینکا گیا تھا اس کا بدلہ یوں لیا گیا کہ میر صادق جب مرا اور اس کی قبر بنائی گئی تو دوسرے دن لوگوں نے قبر سے نکال لیا۔ بڑی مشکل سے گوروں نے مداخلت کی اور اسے دوبارہ قبر میں ڈالا اور اوپر پہرا لگا دیا، لیکن پہرے کے باوجود لوگ آ کر گند پھینکتے، لوگ آ کے غلاظت پھینکتے۔ یہ وہ بدلہ تھا جو سلطان کی لاش کو گند پر پھینکا گیا تھا۔ قدرت حرکت میں آئی تھی۔ بعد میں جو وظیفہ مقرر ہوا تو اس کا خاندان وظیفہ تو لیتا رہا، لیکن کچہری میں آواز لگائی جاتی، غدار
میر صادق کے لواحقین حاضر ہوں اور وہ جا کر وظیفہ لیتے تھے۔ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، شیر کی ایک دن کی زندگی اور آستانہ عالیہ اڈیالہ، پیر و مرشد اڈیالوی، کیا فرق ہے؟ وہ تاریخ نہیں لکھ رہا، تاریخ اس کو لکھ رہی ہے۔ یہ قوم اپنے بال نوچے گی، یہ قوم پچھتائے گی کہ ایسا شخص، ایسا بے لوث شخص جس نے کسی بھی ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، جس نے مافیاز کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، جس نے توپ اور بندوق کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ہم تو صرف پڑھتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی وہ ثابت کر رہا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، کمبل میں سے سر نکال کے یہ کہنا بہت آسان ہے، میرا ویلاگ سننا بہت آسان ہے۔ یہ دوسرے جو ہمارے بڑے صحافی ہیں ان کا ویلاگ سننا بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ، لیکن یہ آپ کو بتاتے چلوں کہ آج 13 نومبر ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ ایک بار پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ مرحومین کے لیے جمعرات والے دن لازمی جو ہے وہ دعا کیا کریں۔ اس کے بعد جو اگلی گزارش ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ ہمارے تھمبنیل کو کلک کیا ہے تو ہمیں سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ڈیفرنٹ سٹف آپ کو ملے گا۔ اور جو سبسکرائبرز ہیں ان کے ساتھ آج ٹھیک ٹھاک گلا ہے، یعنی لائک کرنا تو کجا، شیئر کرنا تو کجا، کومنٹ کرنا تو کجا۔ آپ پچھلے ویلاگ کا ریکارڈ چیک کر لیں چینل پہ جا کے، یہ ان سے گلا ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے، آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتے۔ اس بات پہ میں حیران ہوں، بجائے مجھے سپورٹ کرنے کے جو میری ویورشپ ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ دیکھ لیں پچھلے ویلاگ، کال والا، آج صبح والا، پرسوں والا، تو وہاں پہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو ذرا اویئر کیا کریں، جب نوٹیفیکیشن ملے تو کلک کیا کریں اور دوستوں کو بھی اویئر کیا کریں۔ اور اگر آپ نے مجھے واقعی سپورٹ کرنا ہے تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ اگر آپ مصروف بھی ہیں تو ویڈیو کو لگا کر اپنا کام کرتے رہا کریں، لیکن ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ اور یہ جو ویورشپ میں انکنسسٹنسی ہے کہ غیر مستقل مزاجی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی خبر جس کا ہم آغاز کریں گے جہاں سے، وہ یہ ہے کہ آج جمعرات ہے اور آج سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کا دن ہوتا ہے عمران خان سے۔ سہیل خان آفریدی پشاور سے اڈیالہ پہنچے ہیں۔ اڈیالہ پر بہت زیادہ پولیس تھی، ناکے لگے ہوئے تھے، ٹرک لگائے تھے۔ ابھی کل پشاور میں امن جرگہ ہوا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو اپوزیشن لیڈر تھے انہیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ بٹھایا گیا۔ جو جرگے کا اسٹیٹ سیکرٹری تھا وہ مسلم لیگ نون کا تھا، اس کا جواب یہ ملا ہے۔ یعنی آپ بتائیں نا، اگر سہیل خان آفریدی عمران خان سے ملاقات کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ عمران خان کے پاس کوئی انریچڈ یورینیم پڑی ہے جو وہ سہیل خان آفریدی کو دے دیں گے، لیکن اسی طرح روڈوں پہ، ناکوں پہ، گلیوں میں ایک 5 کروڑ کے وزیر اعلیٰ کو وہ خاک چھنوائی جا رہی ہے۔ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، وہ آفریدی ہے، وہ خان ہے، ادھر کباڑیوں کی حکومت ہے اور کباڑیوں کا اختیار ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، بھارت کی جو کابینہ ہے اس کا اجلاس ہوا ہے، ویری امپورٹنٹ، اور انہوں نے جو دہلی میں دھماکہ ہوا ہے اس کو کھلی دہشت گردی قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بدلہ لیں گے۔ کل پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ذمہ داروں کے چکر میں وہ مقبوضہ کشمیر تک تو پہنچ گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے بعد ہمارا نمبر آئے گا، وہ ادھر آ جائیں گے اور بالآخر جو ہے پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا، کیونکہ دونوں ملکوں میں آپ کو پتہ ہے پراکسی جاری ہے۔ پاکستان میں کچھ ہوتا ہے
تو فتنۃ الخوارج ہندوستان، ادھر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان، اور یہ چورن بکتا بھی بہت ہے، 78 سال سے بک رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ کہ عدیل راجہ یہ خبر دیتے ہیں کہ جو قائد انقلاب ہیں، یعنی جو مین کباڑیے ہیں گوالا منڈیلا، نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب تھی اور بڑی نواز شریف نے اجلاس میں آنے کے لیے چوں چاں کی۔ وہ ایک کمرے میں سیڈ سانگز سن رہے تھے۔ اگلوں نے کہا کہ وقت پر تم لوگ ووٹ نہیں دیتے اور بعد میں جمہوری بن جاتے ہو، بعد میں کہتے ہو کہ ہم اس میں شامل نہیں تھے، باہر نکلو اور اسلام آباد پہنچو۔ جس طرح نواز شریف ویسے بھی آپ ایک رضائی بن چکے ہیں، ابھی موسم میں آپ کے گھر والوں نے رضائیوں کو دھوپ لگوائی ہوگی، بڑی اچھی بات ہے، جراثیم مر جاتے ہیں تو نواز شریف کو بھی اب دھوپ لگوانی پڑتی ہے، ورنہ وہ سیڈ سانگ سنتے ہیں۔ ان کو نکالا گیا، پھر ایوان کے اندر ان کی شوگر لو ہوئی، پھر ان کو جو ہے وہ چاکلیٹیں پیش کی گئیں، چاکلیٹیں کھلائی گئی، پھر 50 یا 60 دفعہ اس سے سٹینڈ کرایا گیا، اس کو بتایا گیا کہ تم 80,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہو، تمہاری جو ہم نے بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ کرائی تھی وہ واپس ہو سکتی ہے اور تم جیل جا سکتے ہو، تم نے کتنا مال اندر کیا ہے، تمہاری بیٹی کس طرح وزیر اعلیٰ بنی ہے، یہ ساری باتیں وہ ایک لیفٹیننٹ کرنل نے وہ ان کو بتائی ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا بھاگتے ہوئے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ نیشنل ٹی وی پہ پوری قوم کے سامنے ایک ضمیر فروش، نام ہے اس کا سیف اللہ ابڑو، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اور یہ ریت ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید ہاشمی نے فورم پہ یا ایوان میں استعفیٰ دیا تھا اور اسی وقت وہ فارغ ہو گئے تھے۔ سیف اللہ ابڑو جو ہے وہ استعفیٰ دیتے ہیں، لیکن آج پھر ان کو بلا لیا جاتا ہے کہ جی وہ ہمیں استعفیٰ ملے ہی نہیں ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اب وہ پھر ووٹنگ کے لیے پہنچا ہوا ہے، ہر کسی کے سامنے اس نے استعفیٰ دیا۔ لیکن جو چیئرمین سینٹ ہے یہ لوگوں کا مرشد ہے، یہ لوگوں کا پیر ہے، اس کے ہزاروں مریدین ہیں۔ اس کی گھر والی نے رجب طیب اردوان کی بیوی کا ہار چوری کر لیا، اس کے بیٹے 2.5 کروڑ کی گھڑی پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو استعفیٰ نہیں ملا، خیر ہے، کیا جو ہے نا وہ فرق پڑتا ہے۔ اور وہ بغیرت وہ بھی پہنچ گیا کیونکہ ایک ووٹ کم ہو گیا تھا، کیونکہ ادھر سے عرفان صدیقی پھڑک چکا ہے، تو بہرحال جی سیف اللہ ابڑو موجود ہے اور اس نے ووٹ بھی کر دیا ہے۔ اس کے بعد یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کتنی طاقتور ہے آپ کے خیال میں؟ عمران خان کو کتنے دن ہو گئے ہیں، لوگوں کی آنکھیں ترس گئی ہیں شکل دیکھنے کو، لوگوں کی آنکھیں ترس گئی ہیں آواز سننے کو، کان ترس گئے ہیں۔ میڈیا کے ساتھ کیا کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، عدلیہ کے ساتھ کیا کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، پولیس کے ساتھ کیا کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، کتنی طاقتور ہے۔ دوسری طرف باجوڑ سے ایک بندہ خود کش جیکٹ لے کے روانہ ہوتا ہے، باجوڑ سے، اور پہنچتا کہاں ہے؟ اسلام آباد کے ریڈ ایریے میں، وہاں پہنچتا ہے اور جوڈیشل کمپلیکس میں دھماکہ کر دیتا ہے، بائکیے والے مزدوروں کو شہید کر دیتا ہے، ایک وکیل کو شہید کر دیتا ہے۔ اس وکیل کی کہانی آج سامنے آئی ہے کہ اس کا سپریم کورٹ کا جو ہے نا وہ لائسنس اپروو ہوا اور وہ وہاں پہ دوستوں کو مٹھائی کھلا رہا تھا جو شہید ہوا ہے۔ وہ عرفان خان نے کہا تھا نا، جب ہم غریبوں کے دن آتے ہیں تو درمیان میں موت آ جاتی ہے، وہ خوشی منا رہا تھا، لیکن وہ باجوڑ پہنچ گیا، باجوڑ سے اسلام آباد پہنچ گیا۔ ادھر دیکھیں سہیل آفریدی روڈوں پہ پھر رہا ہے، وزیر اعلیٰ ہے، طاقت دیکھیں ادھر، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد شری لنکا کی ٹیم آئی ہوئی ہے، اسلام آباد میں دھماکہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے واپس جانا ہے، ایک نیچرل سے تھا، ظاہر ہے پنڈی میں میچ ہوا، اسلام آباد میں دھماکہ ہو گیا، تو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے شری لنکا کے سیکرٹری دفاع کو فون کیا، حکومت کوئی نہیں ہے، فیلڈ مارشل صاحب نے جو ہے وہ فون کیا اور انہوں نے کہا جی کہ چلیں ٹھیک ہے، ٹیم دورہ جاری رکھے گی۔
تو بہرحال یہ جو شری لنکا کی ٹیم موجود ہے تو یہ بھی میری جند میری جان جنرل عاصم منیر کی وجہ سے یہاں پہ موجود ہے۔ اگلی خبر ہے کہ فیصل صدیقی یہ کہتے ہیں کہ 1956 میں پاکستان سپریم کورٹ بنی، اور اہم بات وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 ڈکٹیٹرز آئے سپریم کورٹ نے بھگتا ہے، ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء، جنرل مشرف، کوئی بھی سپریم کورٹ کو ختم نہیں کر سکا۔ اب ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے، بظاہر تو جمہوریت ہے نا، اردلی موجود ہے، وزیر اعلیٰ موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، گورنر موجود ہیں، بظاہر تو امریت نہیں ہے، لیکن عدلیہ ختم کر دی گئی۔ 4 ڈکٹیٹرز ختم نہیں کر سکے اور اب ختم ہو گئی۔ یہ فیصل صدیقی بہت بڑے وکیل ہیں۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ زرداری کا لونڈا ہے، 2 in 1 ہے، بلو رانی کے نام سے مشہور ہے۔ اگر آپ جو ہے نا اس کی تقریر سن لیں یا باتیں سن لیں تو آپ کے کانوں میں خارش ہوگی جس طرح یہ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ کامران شاہد یہ اداکار شاہد کا لونڈا ہے اور بھی کئی لوگوں کا لونڈا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، یہ انٹرویو کرتا رہا ہے غائب لوگوں کے۔ اس نے جواب دیا ہے کہ اگر کسی کے باپ کی مرضی ہوئی نا، کسی کے باپ کی، تو وہ تمہارے باپ کی پرواہ نہیں کرے گا، جو سب کا باپ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اقتدار والوں کا سب کا باپ ہے، کہ اگر اس کی مرضی جس دن ہوئی نا، اور بات بھی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے 18ویں ترمیم ختم کرانا چاہی تو پھر یہ کیا بیچتا ہے یہ بلو رانی یا اس کا باپ جو استثناء لے رہا ہے ساری عمر کے لیے؟ یہ کامران شاہد نے جواب دیا ہے۔ ثاقب بشیر صاحب نے خبر دی ہے کہ ادھر 27ویں ترمیم مکمل ہو گئی، ادھر لیفٹیننٹ جنرل DGI صاحب کا جنرل فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہو گیا ہے۔ اب وہ فیض حمید کو کتنی سزا دیتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک میس میں رہ رہے ہیں، وہ تقریباً روزانہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، فیملی ان کے اپنے پاس ہے، تقریباً 10 قسم کی ڈشوں سے وہ کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ بڑا پرتکلف کرتے ہیں، کنالوں پر وہ میس ہے، وہ واک کرتے ہیں، ان کے پاس تقریباً 10-15 جو ہے وہ اردلی ہیں، شہباز شریف جیسے۔ اب یہ سزا یہ نمائشی ہوگی، کیونکہ جرنیلوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا نا تو پھر چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ ہم نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا نا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا یا کوئی اور کام کر دیا تو ہم پہ بھی بات آئے گی۔ بہرحال ان کا ٹرائل مکمل ہو گیا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے، لیکن یہ بھی سارا جو معاملہ ہے یہ پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے۔ ثاقب بشیر کہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ اسی ہفتے تو مشکل ہے، کل جمعہ ہے یا اگلے ہفتے وہ آ جائے گا۔ آخری خبر ہے جی انصار عباسی، یہ عبداللہ بن ابی کا پوتا ہے، رئیس المنافقین ہے، اس کے جسم کا کوئی بال کالا نہیں ہے لیکن ابھی بھی مال کے چکر میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن ثابت کرتا ہے کہ یہاں پہ قبولیت چاہیے، مقبولیت نہیں۔ اندازہ کریں، یہ دانشور ہیں اس قوم کے، جسٹیفائی کر رہا ہے اور بندوبست کر رہا ہے آرٹیکل 6 کا کہ ہاں جی الیکشن چوری کیا گیا، سکندر سلطان راجہ پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، قاضی فائدیسہ پہ لگنا چاہیے، ندیم انجم پہ لگنا چاہیے، جو ملوث تھا اس پہ لگنا چاہیے۔ یعنی اگر یہ شخص ہوتا نا اس طرح سفید داڑھی کے ساتھ تو یہ حسین علیہ السلام کو کیا کہتا؟ یہ کہتا کہ جی آپ کی مقبولیت تو بہت ہے، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ مولا علی علیہ السلام کے فرزند ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ بہت مقبول ہیں، لوگ آپ کی بہت عزت کرتا ہے، آپ جنت کے شہزادے ہیں، لیکن قبولیت نہیں ہے۔ آپ یزید کی بیعت کر لیں، مقبولیت تو آپ کی ہے، قبولیت نہیں ہے، آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ یہ اگر ہوتا تو وہی کہہ رہا ہے، اگر یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتا تو یہ ان کو معاذ اللہ فرماتا کہ آپ ابو جہل کے ساتھ مل جائیں، ابو لہب کے ساتھ مل جائیں، وہ پورے مکے کے سردار ہیں،
آپ مقبول ہیں, لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں, لیکن قبولیت نہیں ہے آپ کی. ولید بن مغیرہ آپ کو نہیں مانتا, ابو جہل نہیں مانتا, عتبہ نہیں مانتا, شیبہ نہیں مانتا, ابو سفیان نہیں مانتا. لہذا آپ بیعت کر لیں, جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں. یہ وہ لوگ ہیں یہ جنہوں نے پاکستان کا فیبرک جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے, اور یہ انٹلیکچولی کرپٹ ہیں, انٹلیکچولی کرپٹ, اور یہ 60 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں. بہرحال یہ انہوں نے آج کالم لکھا ہے, اور اس کالم پہ بہت زیادہ جو ہے وہ رد عمل آ رہا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد ایک جج آئے ہیں, صلاح الدین پنور. اب پتہ نہیں یہ پنور یا پنور کیا ہیں, بہرحال صلاح الدین ان کا نام ہے. پنور کبھی پڑھتے ہیں کبھی پنور پڑھتے ہیں. وہ 26ویں ترمیم کے بعد آئے ہیں, یعنی وہ خود بھی 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ہیں, لیکن 27ویں ترمیم اتنا گھوں ہے, اتنا گوبر ہے کہ انہوں نے بھی آج خط لکھ دیا یحییٰ افریدی کو. وہ خود 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ہیں, جس طرح یحییٰ افریدی بینیفیشری ہے, جس طرح امین الدین خان بینیفیشری ہے, کیونکہ چیف جسٹس بننا تھا منصور علی شاہ نے, اور بن گیا یحییٰ افریدی 26ویں. اور ٹھڈے بغیرت کو, یحییٰ خان افریدی کو صلاح الدین پنور نے خط لکھ دیا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, تم ہمیں اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل چھوڑو, اور خدا تمہاری نسلیں برباد کرے, خدا تمہاری نسلوں پہ لعنت ڈالے. میں اکثر آپ سے سوال کرتا ہوں نا کہ ان کے گھر میں ان کے بچے پڑھے لکھے ہوں گے. ایک کہانی رکھی ہوئی ہے آپ کے لیے, اینڈ پہ بتاؤں گا, گمنام ہیرو کی. ان کے یعنی بچے پڑھے ہوئے ہوں گے, ان کی بیٹیاں ہوں گی, بیٹیاں تو بڑا لاڈ کرتی ہیں, بیٹے باہر جاتے ہیں, اور وہ لوگوں کے, جس طرح وہ قاضی فائد عیسیٰ کو بیکری والا ٹکرا تھا کہ آپ قاضی فائد عیسیٰ, انہوں نے کہا ہاں, تو انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر اور تمہارے خاندان پر. صلاح الدین پنور نے اس ٹھڈے بغیرت کو خط لکھ دیا ہے, ٹھڈے بغیرت کو, کہ کچھ تو ہوش کرو, اور مرنا نہیں ہے تم نے. سردیوں میں ویسے بھی سور آ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں, تم سولر پہ ٹرانسفر کر رہے ہو جو ہے نا عدالتیں, اور عدالتوں کا ریپ کیا جا رہا ہے, کھلے عام ریپ کیا جا رہا ہے, اجتماعی ریپ کیا جا رہا ہے ججوں کا. لیکن وہ ٹھڈے بغیرت کس چکر میں ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان میرے نام کے ساتھ لکھا جائے. ابو جہل نے کیا کہا تھا پتہ ہے, وہ 2 بھائی جب قتل کرنا ہے, اس نے کہا کہ نیچے سے گردن کاٹنا, نیچے سے, کہ پڑی ہو تو پتہ چلے سردار کی گردن ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان میرے ساتھ لگائے ترمیم میں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ انہی کی اولاد نہیں ہے. اس ٹھڈے بغیرت کو منصور علی شاہ, اطہر من اللہ, اب صلاح الدین پنور, وکلا, سول سوسائٹی سارے خط لکھ چکے ہیں, اس کو پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد سہیل آفریدی نے بڑا خوبصورت سوال اٹھایا ہے, بنو پہ ڈرون حملہ ہوا ہے. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میرے گھر تک دہشت گرد کا پہنچنا یہ کس کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کور کمانڈر سے پوچھا ہے, سوال ہے, اسلام آباد میں دہشت گرد پہنچ گیا, کس کی ذمہ داری تھی؟ بائیکیا والوں کی یا وکیلوں کی یا محمود نیازی کی یا آپ کی؟ کس نے روکنا تھا؟ چیک کس نے کرنا تھا؟ میں تو کے پی کے جاتا ہوں, ہر کلومیٹر بعد چیک پوسٹ, ہر 2 کلومیٹر بعد چیک پوسٹ. ہماری تو جو ہے نا وہ سارا دیکھتے ہیں. وہ باجوڑ سے اسلام آباد پہنچ گیا. سہیل آفریدی کا سوال ہے, دہشت گرد میرے گھر تک پہنچتے ہیں, قبائلی علاقوں میں پہنچاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جی کہ روٹی دیں ورنہ گولی مار دیں گے. اب وہ روٹی دیتے ہیں تو حکومت مارتی ہے, روٹی نہیں دیتے تو دہشت گرد مارتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ یہاں پہنچتے کس طرح, یہ سوال ہے. سرحدوں پہ کون ہے؟ وہ اربوں روپے کی باڑ, وہ 300 قلعے, اس باڑ کو لگانے میں ہمارے سینکڑوں فوجی شہید ہوئے. اس کو لگانے میں کدھر گئی وہ باڑ؟ اور دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں؟ بارڈر پہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ اور پھر جو ہے نا اس گھر میں دیکھا گیا دہشت گرد, اس گھر میں دیکھا گیا وہاں ڈرون کر دیں. ایک اور واقعہ کیا ہوا, پی ٹی ایم کے 2 رہنما جرگے میں شریک ہوئے,
کل جو جرگا ہوا، وہ واپس جا رہے تھے، رستے سے اغوا ہو گئے. بتائیں آپ، سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے اغوا کر لیا. یار یہ امن کے، یعنی یہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں ملک میں. سہیل آفریدی نے کہا ہمارے مہمان اغوا کر لیے، ہماری روایات کے خلاف ہے. بتائیں آپ، وہ اغوا ہو گئے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کور کمانڈر سے پوچھا ہے کہ سر یہ بتا دیں میرے گھر تک دہشت گرد آتے کیسے ہیں. دجال بڑا یعنی نام سنتے ہیں، بڑی مشہور شخصیت ہے، دیکھنے کا بھی بڑا شوق ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے آرمی چیف ہیں، یقین کریں. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، حنیف عباسی، حنیف پوڈری، ایفیڈرین پکڑی گئی تھی، اس سے یاد ہوگا. پتہ ہے اس کو کتنی سزا ہوئی تھی؟ عمر قید ہوئی تھی. پھر NRO سیمابیہ طاہر سے یہ 65,000 کی لیڈ سے ہارا ہے، 65,000 کی لیڈ سے. سیمابیہ طاہر سے وزیر ریلوے ہے، وہ عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. کس کے بل پہ دے رہا ہے؟ وہ چٹھے کو یاد کرے نا، وہ جو کمشنر تھا چٹھا، کہ جو راول پنڈی ڈویژن کی سیٹیں ہیں وہ 80,000 کی لیڈ سے PTI نے جیتی، اور وہ چٹھا قید ہے، نظر بند ہے. کہنے والے کہتے ہیں اب وہ پہچانا ہی نہیں جاتا، اس کو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، اتنا ٹارچر ہوا ہے. یہ حنیف عباسی انہی میں ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جی ایسا نہ ہو کہ ہم PTI کے لیڈر کی جلدی فاتحہ پڑھ دیں. اب ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کا ابو دجال صاحب. انسانی جان کو مارنا یا کسی جاندار کو، میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں جو شکار کرتے ہیں، حالانکہ حلال ہے. میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، اپنے دل کی. میں تو گندا غلیظ گناہ گار آدمی ہوں، آپ کو پتہ ہے. میں تو دعویٰ نہیں کرتا تقوی کا، میں تو دعویٰ نہیں کرتا پرہیزگاری کا، نہ میں ہوں، شکر ہے نہیں ہوں. کیونکہ گناہ کر کے توبہ کرنوں سے ویسے بھی بڑا پسند ہے کہ یار میری طرف آ جاتا ہے، اینڈ پہ آ جاتا ہے میری طرف، توبہ کر لیتا ہے. تو یہ 73 سال کا ایک بندہ، ان کا غصہ اتر ہی نہیں رہا. اب وہ قتل کی دھمکی دے رہا ہے، اور کس کے سر پہ دے رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، جنہوں نے جتوایا ہے. تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جنرل صاحب دجال ہیں، کیونکہ قرآنی حوالے بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سوٹے مارتے ہیں، اس کے بعد ڈنڈے مارتے ہیں، اس کے بعد 26 نومبر، اس کے بعد مرید کے یہ سارا کچھ بھی کرتے ہیں، کیس بھی بناتے ہیں، عورتوں کو بھی پکڑتے ہیں، ان کو جیل بھی کرواتے ہیں. تو بہرحال ایفیڈرین عباسی نے عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے. عدالتیں سن رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے. اس نے کہا ہے، کوئی بول کے دیکھے، ہاتھ لگا کے دیکھے. ذرا تصور کریں کہ نواز شریف کی کڑی کو کوئی کھلے عام یہ کہے، یا زرداری کے لونڈے کو کوئی کہے، یہ میڈیا کیا کرے گا؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. بہرحال مجھے لگتا ہے یہ ہے، آپ نے کومنٹ دینے ہیں کہ دجال یہی تو نہیں ہے. آج آپ کو ایک کہانی سنانی ہے کنجری کی. پاکستان کا پورا نظام، کہانی پرانی ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں نا، ہمارا حافظہ نہیں ہے، اور خاص کر نوجوان. یہ ملک کس طرح چل رہا ہے 78 سال سے، چلانے والے کس طرح چلا رہے ہیں. اس کے ٹھیک ہونے کے کوئی چانس ہے، لیکن گلہ برقرار ہے کہ ویورشپ میں کنسسٹنسی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شوق ہے، یہ پیشن ہے، یہ بائی چوائس ہے. یہ کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک دن گرفتاری ہوگی، ایک دن تشدد ہوگا، ایک دن جو ہے وہ اغوا کیا جائے گا. یہ سارا آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو مہربانی کیا کریں، ویورشپ میں جو ہے وہ کنسسٹنسی جو ہے نا وہ لایا کریں. ایان علی دبئی جانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی، جس کا نام اس وقت بے نظیر ایئرپورٹ رکھا گیا تھا.
وہ VIP لاؤنج تک آئی اور اپنا سامان کاؤنٹر پر رکھا تو کسٹم حکام نے اس کا بیگ چیک کرنا چاہا۔ ایان علی نے لاپرواہی سے بیگ کھولا اور اعجاز چودھری نامی کسٹم انسپیکٹر نے بیگ میں پڑے 2 کپڑے ہٹائے تو نیچے ڈالروں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ انسپیکٹر نے ایان علی سے پوچھا تو اس نے لاپرواہی سے کہا کہ یہ میرے ہیں۔ اعجاز چودھری نے کہا، میڈم مجھے یہ رقم زیادہ لگ رہی ہے، کم و بیش $5000 سے زیادہ کیش لے جانا غیر قانونی ہے۔ پھر اس نے گڈیاں گنی تو وہ $5,00,000 تھے۔ کسٹم انسپیکٹر نے اپنے سینٹر کو اطلاع دی اور ایان علی کو صوفے پر بٹھا دیا۔ ایان علی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کے لیے یہ روز کا معمول تھا، لیکن اعجاز چودھری کے لیے یہ غیر معمولی بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایان علی ہفتے میں 2 مرتبہ دبئی جاتی ہے اور اس کے سامان کی کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوتی اور کسٹم کا عملہ ہی اسے بیگز تک ہینگر تک لے کے جاتا ہے۔ سینئر حکام آ گئے اور انہوں نے اعجاز چودھری کو ایک طرف لے جا کر کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ اعجاز چودھری اکڑ گیا اور اپنی قانونی پوزیشن بتانے لگا۔ نیز اس نے اس دوران CAA اور نارکوٹکس کے افسران کو بھی بتا دیا۔ دوسری طرف ایان علی بیزاری سے صوفے پر بیٹھ کر مالکوں سے مسلسل فون پر بات کرتی رہی۔ اسی دوران کسٹم ہی کے کسی فرد نے میڈیا کو خبر دی اور چند گھنٹوں میں پورے میڈیا میں خبر پھیل گئی کہ مشہور ماڈل ایان علی $5,00,000 اسمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی اور پکڑنے والا کسٹم انسپیکٹر اعجاز چودھری ہے۔ بات چونکہ اب پھیل گئی تھی، لہذا کسٹم حکام کو بھی مجبور ہو کر سٹینڈ لینا پڑا۔ انہوں نے ایان علی کی سفری دستاویزات اور ڈیٹے کی انکوائری کی تو صرف 1 سال میں ایان علی 43 مرتبہ دبئی کا سفر کر چکی تھی۔ ایان علی نے دوران تفتیش اقرار کیا کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات اور شاپنگ کے لیے ڈالر لے کر جاتی تھی۔ اس بار 43ویں مرتبہ پکڑی گئی تھی۔ جب اسے پوچھا گیا کہ اتنے ڈالر اس کے پاس کہاں سے آئے اور وہ ڈالر ہی کیوں لے کے جاتی ہے تو اس کے پاس صرف ایک جواب تھا، یہ میری کمائی ہے، یہ میری کمائی ہے۔ ایان علی کی گرفتاری سے اس ریاست اور اس کے اداروں کا اصل امتحان شروع ہوا۔ اب سننا ہے۔ وہ جیل گئی، پھر جب پیشیوں پر آتی تھی تو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بیش قیمت برانڈ کے ڈریس اور تازہ میک اپ کر کے عدالت آتی تھی۔ اسے جیل کے 5 سٹار بیرک میں رکھا گیا۔ کمرے میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ وہ جیل میں امپورٹڈ منرل واٹر پیتی تھی اور ناشتے میں امریکن و چائنیز فوڈ کھاتی تھی۔ اسے ورزش کی مشینیں مہیا کی گئیں۔ اس کا فون اور لیپ ٹاپ کسٹم حکام کے پاس تھا، لہذا اسے ایک اور فون دیا گیا۔ اس کی خدمت کے لیے پوری جیل کا عملہ وقف تھا۔ ایان علی ملک کی تاریخ کی پہلی قیدی تھی جسے جیل میں 5 سٹار ہوٹل کی سہولیات دی گئیں۔ ایسی سہولیات ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخص اور نصرت بھٹو و بے نظیر بھٹو سمیت آصف زرداری اور نواز شریف تک کو نہیں دی گئی تھی۔ حتیٰ کہ جتنی بھی بڑی بڑی سیاسی شخصیات جیل گئی ہیں انہیں یہ سہولیات نہیں ملی۔ مریم نواز سمیت جس کے پاس آدھے پاکستان کی ویڈیوز ہیں اور آدھا لندن اس کی جائیداد میں آتا ہے۔ عمران خان کو دیکھ لیں۔ دوران تفتیش جو کچھ ہوا اس سے ہر شخص باخبر ہے، لیکن اس سب کے بیچ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ کسٹم انسپیکٹر اعجاز چودھری تھا۔ اس کے افسران اسے ملامت کرتے، اس کے کولیگز اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے، عدالت کے احاطے میں اسے دھمکیاں دیتے، اسے نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی، اسے دھمکیاں دی جاتی، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اسے ہر قسم کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ کیس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی ترقی روک دی گئی اور بجائے اس کے کہ اسے انعام دیا جاتا، اسے پابند کیا گیا کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کسٹم کاؤنٹر پر خدمات نہیں دے گا۔
اس نے تمام ثبوت اکٹھے کیے اور عدالت کو دیے۔ جب فرد جرم لگنے کی تاریخ قریب آ گئی اور اسے بطور عینی گواہ پیش ہونا تھا، اسے اپنے گھر کے سامنے 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے قتل کر دیا۔ پولیس آئی اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی۔ چند دن میڈیا پر ہاہاکار رہی، پھر تھانہ وارث خان پولیس نے اس کو ڈکیتی کی واردات قرار دے کر فائل بند کر دی۔ کسٹم حکام بھی بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی سر پیٹ پیٹ کر تھانوں عدالتوں میں دھاڑیں مارتی رہی، لیکن اسے ہر طرف سے دھتکار دیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا کمسن بیٹا عدالتوں کے احاطے میں بدترین گرمی میں روتا رہتا، لیکن کسٹم حکام اور اعجاز چودھری کے ساتھی اس سے نظریں چرا کر ایک طرف ہو جاتے۔ مکمل کہانی ہے ایک کنجری کی اور ایک قومی ہیرو کی۔ یاد ہے اعجاز چودھری کسی کو؟ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔